کیا سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی صحیح یا ضعیف حدیث موجود ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں جی، صحیح حدیثیں بھی موجود ہیں اور ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں۔ اگر صحیح حدیث ضرورت ہے تو پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لوگوں کو نماز میں حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی دایاں ہاتھ بائیں ذرا پر رکھے۔ آپ اپنا ہاتھ بائیں ذرا پر رکھ کر دیکھ لیں۔ ذرا کہتے ہیں ہاتھ کی بڑی انگلی سے لے کر کونی تک، یہ سارا ہاتھ کا ایسا ذرا ہے۔ تو آپ دایاں سارا ہاتھ یعنی دائیں ذرا بائیں ذرا پر رکھیں، کھڑے ہو جائیں، خود بخود آپ کا ہاتھ سینے پر آ جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں حدیث ہے، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اور کلائی پر اور سائد پر رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ تین حصے ہیں ذرا کے۔ یہ جہاں تک آدمی وضو میں ہاتھ دھوتا ہے نا، ہاتھ بڑی انگلی سے لے کر کونی تک، یہ ساری ذرا ہے۔ تو ادھر آپ کو ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا ہے صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے۔ تیسری روایت مسند احمد کے اندر ہے، قبیصہ بن حلب اپنے ابا حلب عطائی، جلد نمبر 5 ہے مسند احمد کی، صفحہ نمبر 226 ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ حلب عطائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سینے پر ہاتھ رکھتے تھے۔ نماز کے الفاظ تو خیر مجھے یاد نہیں، لیکن بہرحال وہ روایت تو ایسی ہے جس میں جیسا الفاظ کا خلاصہ یہی ہے کہ رأیتہ یضع ھذی علی صدری، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اسے اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے، مسند احمد کی جلد نمبر 5 صفحہ 226، ھذی علی صدرہ کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ اس میں غالباً یعنی نماز کا ذکر نہیں ہے، لیکن مسئلہ نماز کا ہی ہے، کیونکہ ایک روایت کی ساری سندیں اکٹھی کر کے اس کے متون کو اکٹھا کر کے سمجھ جاتا ہے۔ تو مسند احمد سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھے، اور اس کی سند بھی حسن ہے۔ اس کے علاوہ امام عبدالرزاق نے کتاب الامالی میں صحیح سند کے ساتھ سعید بن جبیر سے نقل کیا کہ وہ ناف سے اوپر ہاتھ باندھتے تھے، یہ بھی سینے پر آتے۔ اس کے علاوہ ضعیف روایتیں بھی ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ میں ایک ضعیف حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، اور یہ ضعیف صرف سفیان ثوری کی وجہ سے کہ سفیان ثوری مدلس ہے۔ اگر سفیان ثوری کی تدلیس نہ ہوتی تو پھر یہ روایت صحیح ہوتی۔ دوسری روایت جو ہے نا کتاب المراسیل میں ابو داؤد کی، کہ طاؤس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، یہ روایت مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تو ضعیف روایتیں بھی ہیں ہمارے پاس اور صحیح بھی ہے۔ اچھا، یہ جو سوال تھا زیر ناف ہاتھ باندھنا، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ زیر ناف ہاتھ باندھنا نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ تابعین میں سے ایک تابعی سے غالباً ابو مجلس رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے وہ زیر ناف ہاتھ باندھتے، تابعی سے ثابت ہے، صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو آپ مختصراً سمجھ لیں کہ زیر ناف والی روایت ضعیف ہے، کوئی صحیح نہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ والی حدیث صحیح ہے، لیکن اس میں زیر ناف کے الفاظ نہیں ہیں، وہ زیر ناف کے الفاظ کسی پرانے کاتب کی غلطی ہے، اور اس میں گڑبڑ بھی کر دی ہے جدید دور میں جو نسخے شائع کیے ہیں دیوبندیوں نے۔ مصنف ابن شیبہ کے اکثر نسخوں میں اور عام مطبوعہ نسخوں میں وہ تختہ سرا کے الفاظ نہیں ہیں ناف کے نیچے کے، اور اس بار بھی ہم نے تفصیلی بات کی ہے، ایک میری کتاب انشاءاللہ وہ چھپے گی، ہم نے وہ تیار کر رکھی ہے۔